اب اس کے بعد میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے میں محمد ناصر صاحب جان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور ایک تقریر پیش کریں. محمد ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة. صدق اللہ العظیم. وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا آدمی کو نجات. جناب صدر محترم حاضرین، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سے سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے. دعا کریں مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا. ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی عرق آلود ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور اچھوتے طرز سے کھینچا ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ تلگ ہوگا، بیوی اپنی شوہر سے کچھ دور بھاگے گی. غرض اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا. حق جل مجدہ کی جانب سے بھی ارشاد ہوگا آج نہ تمہاری جائیداد کام آئے گی، نہ تمہارے محلہ تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست و احباب کا جمع غفیر بچا سکے گا. آج تو صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت اور روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گی. ارشاد ہوگا یہ گھڑی میں عشر کی ہے تو عرصے میں عشر میں ہے، یہ گھڑی میں عشر کی ہے تو عرصے میں عشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کر کوئی دفتر میں ہے. دوستو، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں تندرستی و صحت عطا کی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا نہیں. روزے میں حشر کیا جا گداز بود، روزے میں حشر کیا جا گداز بود، اولین پرشش نماز بود. یقیناً نماز ایک امترین عبادت اور دین کا اہم ستون ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا. کوفہ علیہ السلام کے درمیان نمازی عہد فاصل ہے. حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لے، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافر والا عمل کیا. گویا نماز کفر و اسلام کے درمیان میں ایک آڑ ہے. اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو سال کو ختم کر دیتا ہے. نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اسے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے. فرمایا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے. جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی اور طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے. محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات گوش گزار کر دوں جس سے معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس سے کتنا غافل اور فلسفہ منصبی سے کس قدر دور ہے. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی فرمایا اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود تو نماز پڑھ لیتا ہے، پنج وقت اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، لیکن دوسروں اس کا تلقین نہیں کرتا، تو دوستو وہ نماز کا قائم کرنے والا نہیں ہے.
इसके मरने के बाद फिर क़यामत नमाज नहीं होगी। जहाँ भी कुरान में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म दिया गया वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि नमाज को कायम करने के लिए कहा है। और उन्हीं की तारीफ कुरान में फरमाई है जो इक़ामत सलाह का फरीज़ा अंजाम देते हैं। फरमाया युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाह, इसलिए जहाँ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नमाज पढ़े वहीं अभी ज़रूरी है कि अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों और मातहतों को नमाज के कायम करने का हुक्म दे। इस बात से हम कितने गाफिल हैं। अपने गरीबानों में जाकर देखिए, आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी औलाद सिनेमा में, थिएटरों में, नाच गानों के महफिलों में और इज्जत गदों में खूब धूम धड़ाके से जाती है। हम जहाँ जिक्र और शगल की मजलिस में बैठते हैं, हमारी मातहत, हमारी माएँ बहनें चुगली, गीबत, इत्तिहाम और बेकार किस्म की बातों में मशगूल होती हैं, लेकिन हम उन्हें कभी मना भी नहीं कर सकते। उनकी आखिरत का हमें कभी फिक्र लाहक नहीं होता। आज हमारे पूरे माशरा और सोसाइटी का यह हाल है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत हमारे दुनिया में आने का मकसद यह है कि हम यहाँ अच्छा अमल करें, खुदा के यहाँ सुर्ख हो जाए, फहश और बुरी बातों का हमसे खत्मा हो जाए। और यह बातें हो सकती है जब हम नमाज़ों का तमाम करें। खुदा से लो लगा, अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज़ी बुरी बातों और बेहयाई से रोकती है। आइए हम याद करें इंशाअल्लाह नमाज़ों का तमाम रखेंगे, पंज वक़्त खुदा के दरबार में अपनी पेशानी को झुकाया करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम मुसलमानों को नमाज के तमाम की सच्ची तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अजीज़ों की तकरीर से खुश होकर के इनामात दिए गए हैं, आपसे ले जाएं।